حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک مومن دوسرے مومن سے دنیا کی ایک مصیبت، ایک تکلیف، ایک رنج، ایک دکھ کو دور کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس مومن سے آخرت کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ یعنی جو کسی اپنے کلمہ کو بھائی کے ساتھ تعاون کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ آخرت کی مشکلات میں سے ایک مصیبت یا ایک مشکل اللہ اس کی ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی تنگ دست سے اس کی تنگ دستی کو دور کرے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دے کسی بھی طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس بندے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جو شخص اپنے دوسرے کلمہ کو بھائی، مسلمان بھائی، مومن بھائی سے تنگ دستی کو دور کر دے، آسانی پیدا کر دے، تو اللہ رب العزت اس مدد کرنے والے، ہیلپ آؤٹ کرنے والے شخص کے لیے اللہ دنیا میں بھی آسانیاں پیدا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کی مصیبتیں اللہ ٹالنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اس سے تعاون کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے تعاون کرتا ہے تو اس کا یہ تعاون کرنا، اس کا دوسرے مومن کے لیے آسانی پیدا کرنا، مدد کرنا، یہ رائے گا کبھی نہیں جاتا، بلکہ کیا ہے، وہ تو بندہ ہو کے بندے کی مدد کر رہا ہے، لیکن اللہ اس مدد کرنے والے بندے کی مدد کر رہا ہے، اللہ اس کے لیے تعاون کر رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں انسان دوسرے انسان کے ساتھ کتنا تعاون کر سکتا ہے، کتنی مدد کر سکتا ہے، ہماری پہنچ، ہماری مدد، ہماری نصرت، ہماری ہیلپ ایک لمٹڈ سی ہے۔ ہم صرف اپنی ذات اوقات کے مطابق کسی دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، اس سے تعاون کر سکتے ہیں، لیکن جب بندہ یہ تعاون کرتا ہے تو اللہ اپنی ذات کے لائق بندے سے تعاون فرماتا ہے، اپنی ذات، اپنی مدد اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور آپ جانتے اللہ لامحدود ہے، اس کے ہاں کوئی حد، لمٹ، کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ ایک دائرے کے اندر آ سکے۔ تو اللہ کی مدد جو دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے تو اللہ کی مدد سے بے حساب حاصل